میری تنظیم میں بلوچستان کی خواتین کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ ایموشنلی اور فائنینشلی اور مینٹلی انسان کو ہونا چاہیے، تو یہ ادارہ جب میں نے بنایا اپنی عورتوں کو ایموشنلی اور فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے، اور بالخصوص بلوچستان یہاں پہ خواتین کو باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ پریشانیاں ہیں، زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر ان کو پالیٹکس میں آنا ہے کچھ بھی۔ تو اس طرح آپ نے کیسے فیس کیا یہ سب اپنی لائف میں؟ میں نے بہت کرٹیسزم فیس کی اپنے علاقے سے، جہاں سے میں بیسکلی میں بنو سے بلونگ کرتی ہوں۔ وہاں پہ پولیٹکس میں جانا، میں اپنی فیملی کی تاریخ کی شاید پہلی لڑکی ہوں جو پولیٹکس میں آئی ہے، جو میڈیا پر آئی ہے، جس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو اور پھر کے پی کے کس طرح کا علاقہ ہے، تو میں نے بہت سنجیدگی سے قدم اٹھائے اور عمل کیا۔ جو ہمارے جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارے روایات ہے، رواج ہے، برقع پہننے کا سسٹم ہے، یا برقعے کو میں یہ نہیں سمجھتی کہ برقع نہیں پہننا چاہیے، روایتی ہر کسی کو اپنا روایتی علاقے کا ادا کرنا چاہیے، لیکن برقعے سے میرا مراد ہے کہ ایک اسٹرکٹنس کہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، پولیٹکس میں نہیں جا سکتی، تعلیم میں آگے نہیں جا سکتی، سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتی، کریئر بلڈنگ اس کی نہیں ہوتی، کیپیسٹی اس کو ہم کریئر بلڈنگ کی پرووائڈ نہیں کرتے، اور جو ہوتی بھی ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از عائشہ ریحان۔ بلوچستان پلس کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی 48.51% پاپولیشن پہ، جو کہ خواتین ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کامیابی جو ہے وہ بنا خواتین کے ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کو آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہاں پہ یہ چیک کریں کہ ان کی خواتین کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں خواتین کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں کچھ لیکن یہیں پر کچھ اس طرح کے چہرے بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آئے دن جو ہے وہ کچھ نیا کر رہے ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے موٹیویشن کا سبب بن رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف پیپل یوتھ آرگنائزیشن KP کے وومن امپاورمنٹ کے چیئرپرسن مس ہنا گل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ بلوچستان پلس کو ٹائم دینے کے لیے۔ پلیزر۔ تو میم، مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں جب آپ نے اپنا یہ جو ادارہ بنایا تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ تھی، اور آپ کے نزدیک امپاورمنٹ کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ امپاورمنٹ دیکھے، پہلے امپاورمنٹ خواندگی کو ہم سمجھتے تھے کہ خواندگی اگر ہماری زیادہ ہوتی جائے گی علاقے میں تو یہ امپاورمنٹ ہے۔ پھر ہمارے آیا کہ نہیں، حقوق دینا امپاورمنٹ ہے۔ بٹ جب میں بڑی ہوئی، میری زندگی کے کچھ ایسے میں نے فیسز دیکھے کہ مجھے لگا کہ امپاورمنٹ ایموشنلی اور فائنینشلی اور مینٹلی انسان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ ادارہ جب میں نے بنایا اپنی عورتوں کو ایموشنلی اور فائنینشلی اسٹیبل کرنے کے لیے بنایا، ایک سوچ کے ساتھ۔ یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ میم، آپ چونکہ پالیٹکس میں بھی ہیں، بزنس وومن بھی ہیں، اور ساتھ میں ہاؤس وائف بھی ہیں، تو آپ کا کیسا چل رہا ہے سب؟ اور آپ کے پاس اتنا، آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ یو آر سچ اے موٹیویشن، تو آپ کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں سب؟ دیکھیں، زندگی میں کچھ بھی آسانی سے نہیں ملتا۔ ہر چیز کو پانے کے لیے آپ نے ایک چیز کو نہیں پڑتی ہیں۔ جس طرح کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ہمارے سامنے دو آپشنز آتے ہیں، تو میرے سامنے بھی زندگی میں ہمیشہ دو ہی آپشنز آئے ہیں۔ تو دونوں آپشنز میں سے جو پازیٹیو اور حقیقی پر مبنی بیس مجھے آپشن ملا، میں نے وہ سلیکٹ کیا، اور اس کو سلیکٹ کرنے میں نے جو اچیو کیا اس میں بہت تکلیفیں بھی میں نے اچیو کی، اور سکسیس بھی میں نے بہت اچیو کیا۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا، آپ جس طرح KP سے ہیں، KP ہو گیا اور بالخصوص بلوچستان، یہاں پہ خواتین کو باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ پریشانیاں ہیں، زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اسپیشلی اگر ان کو پالیٹکس میں آنا ہے کچھ بھی۔ تو اس طرح آپ نے کیسے فیس کیا یہ سب اپنی لائف میں؟ میں نے بہت کرٹیسزم فیس کی اپنے علاقے سے، جہاں سے میں بیسکلی میں بنو سے بلونگ کرتی ہوں۔ وہاں پہ پولیٹکس میں جانا، میں اپنی فیملی کی تاریخ کی شاید پہلی لڑکی ہوں جو پولیٹکس میں آئی ہے، جو میڈیا پر آئی ہے، جس نے اپنا چہرہ دکھایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنو اور پھر KP کے کس طرح کا علاقہ ہے، تو میں نے بہت سنجیدگی سے قدم اٹھائے اور عمل کیا۔ اگر گھر والے کوآپریٹو ہوں بھی تو فیملی والے نہیں چھوڑتے؟ نہیں، گھر والے بھی میرے ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب میرے گھر والے بھی سوسائٹی کی وجہ سے، اور جو ہمارے جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارے روایات ہے، رواج ہے، برقع پہننے کا سسٹم ہے، یا برقعے کو میں یہ نہیں سمجھتی کہ برقع نہیں پہننا چاہیے، روایتی ہر کسی کو اپنا روایتی علاقے کا وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن برقعے سے میرا مراد ہے کہ ایک اسٹرکٹنس کہ لڑکی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، پولیٹکس میں نہیں جا سکتی، تعلیم میں آگے نہیں جا سکتی، سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتی،
سکتی, کریئر بلڈنگ اس کی نہیں ہوتی, کیپیسٹی اس کو ہم کریئر بلڈنگ کی پرووائڈ نہیں کرتے, اور جو ہوتی بھی ہے تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں ان کی وجہ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان اور کے پی میں بہت سی خواتین آج بھی ذہنی اذیت اور گھریلو تشدد اور خاموشی کا شکار ہیں, تو جو آپ کی تنظیم ہے یہ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ میری تنظیم میں بلوچستان کی خواتین کو میں ویلکم کرتی ہوں, وہ بالکل آئے, میری تنظیم جوائن کرے, اپنی جو کریڈیبلٹی ہے, اپنا جو ان کا اگر ان کو سکلز آتی ہے یا سکل سیکھنے ہیں تو وہ بالکل میرا ادارہ اس کے لیے موجود ہے اور ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, اور وہ جوائن کرے اور اپنی جو بھی اسکلفل ایکٹیویٹیز ہے وہ وہاں پہ کرے. میم آپ کا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جس کو کہ ونڈر اینڈ وفل جو ہے, اس کے پیچھے آپ کا نظریہ اور مقصد کیا تھا؟ یہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. 2020 میں جب لاک ڈاؤن آیا تو آلموسٹ ساری دنیا آن لائن شاپنگ پہ چلی گئی تھی, آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ پہ چلی گئی تھی. آئی واز پریگننٹ اور میرے بھی مائنڈ میں آیا کہ میں آن لائن اپنی بیبی کی شاپنگ کروں, تو میں نے ایک پروڈکٹ منگوایا ٹرکی سے. مجھے وہ آئیڈیا بہت اچھا لگا, میں نے ایز این انٹرپرینور وہ آئیڈیا وہاں سے پک کیا اور اس پروڈکٹ کو میں نے کے پی میں لانچ کیا. اس کے لیے میں نے یہ ادارہ بنایا, ایمپ وومن فاؤنڈیشن. یہاں پہ مختلف خواتین کام کرتی ہے, ان کے جو پروڈکٹس ہیں میں نے نون سٹیز میں ڈسپلیز ان کے لیے ہے آؤٹ لیٹس, تو وہ آؤٹ لیٹس پہ ان کے جو بیبی سنگلز بیڈز یا جو بھی مٹیریل وہ بناتے ہیں وہ ایک FBR کے تحت رجسٹرڈ ایک سسٹم, ایک سپلائی چین میں نے بنایا, اور اس طرح وہ سیل ہوتی ہیں. اب میں آپ سے ذرا میں بات کروں گی, چونکہ دیکھیں کے پی اور بلوچستان, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ تھوڑے جو ہمارے دو صوبے ہیں یہ تھوڑا سا باقی صوبوں سے تھوڑا پیچھے ہیں, اور یہاں کی خواتین کو زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے بجائے کہ پنجاب اور سندھ کی. تو میم مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں کچھ خواتین ہیں جن کو بہلا پھسلا کر جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں, اور حالانکہ وہ پڑھی لکھی خواتین ہیں, تو ہم ان کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے بولا کہ کچھ پیچھے نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم 100 سال دنیا سے پیچھے ہیں, اور پھر جو ہمارے صوبے ہیں وہ تو میرے خیال میں ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ابھی نئی چیزیں ان کو انٹروڈیوس, جیسے کہ جو چیزیں دنیا نے پرانی کر چکی ہے ابھی وہ چیزیں آگے آ رہی ہے اور ان کو یوز کرنے کا ابھی شعور آ رہا ہے اور طریقے آ رہے ہیں. اور جہاں تک تنظیموں کی بات ہے تو تنظیمیں ہر ملک میں ہیں, تنظیمیں ہر علاقے میں ہیں, تنظیموں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے اقدامات بھی کرنے چاہیے. جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کو ہمارے پاکستانی لاز نے ایسے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے ہیں جن پہ وہ اپنی خود اعتمادی سے چل سکے اور وہ مس یوز نہ ہو سکے ان کے لیے. جیسے فار ایگزامپل زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل اسکالرشپس کے مواقع ان کو دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے جنریشن کی اچھی بنیاد رکھ سکے, تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے, خود کفیل ہو سکے فائنینشلی, مینٹلی. مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں بھی اس وقت کوئی 6 سے 7 خواتین ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پر ہیں. بلوچستان میں خواتین کے لیے آکسفورڈ اسکالرشپس جیسے بھی مواقع موجود ہیں, اور اس میں ماں باپ کا کیا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے اس میں مزید آگے ان کو بھیج سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے بلوچستان کے اور کے پی کے ماں باپ جو ہے اگر ٹیکنیکلی ان کو جانچا جائے تو ان میں ایک جنریشن گیپ ہے. جنریشن گیپ ان اے سینس کہ 2000 سے دنیا, وہ پنجاب اور سندھ میں بھی ہے. پنجاب, جی بالکل سندھ سائڈ پہ بھی ہے. ہمارے سارے علاقوں میں آلموسٹ آل پاکستان میں ہمارا جنریشن گیپ چل رہا ہے. جنریشن گیپ کی وجہ سے ہماری جو آج کی جنریشن ہے وہ مس یوز بھی ہو رہی ہے اور مس گائیڈ بھی ہو رہی ہے. تو حکومت کو ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے کہ ان کو لائف کا صحیح ٹریک مل سکے. یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو پروفیشنلی گائیڈ کرے. وہ ان کو تربیت دے سکتی ہے, وہ ان کو صحت دے سکتی ہے, وہ ان کو اچھی اخلاق دے سکتی ہے. ماں باپ ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کو انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے. یہ حکومت کا کام ہے, یہ ساری دنیا میں حکومت کا کام ہے. میم مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان میں خواتین انٹرنیشنل لیول کی پلیئرز ہیں اور بین الاقوامی کراٹے چیمپئن, باکسنگ کے مقابلے میں ان سب میں بلوچستانی خواتین جو ہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. پھر کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو بلوچستانی خواتین کو پسماندہ دکھاتے ہیں, زیادہ دکھاتے ہیں کہ یار ان کے یہاں یہی کلچر ہے, بس یہی ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں, پالیٹکس میں بھی ہیں, ہر جگہ پہ وہ کام کر رہی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے؟
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتایا جاتا ہے؟ ایگزیجریٹ کر کے تو بتایا جا رہا ہے، وہ تو پورے پاکستان کو دنیا کے فرنٹ لائن پہ ایگزیجریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، چاہے ہمارے دین کو ہو، چاہے ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر کو ہو، وہ ایک نیگیٹیو سائڈ اس کی پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پازیٹیو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اے آئی کا استعمال کریں، پروجیکٹس بنائیں، اس پہ کام کریں، اور ہمارا جو نیگیٹیو امپیکٹ دنیا پہ پڑ رہا ہے یا ہمارے پاکستان کے اندر کلچرل ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے تو اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا میم، اب میں آؤں گی ایک سب سے اہم سوال پہ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی جس طرح ہم لوگوں نے خود سے وار دیکھی، انڈو پاک دیکھی، وہ اسرائیل والی دیکھی، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا فیک نیوز، مس گائڈ کتنا زیادہ کیا جا رہا ہے، ڈس انفارمیشن۔ تو ہم لوگ اس ایرا میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا جہاں پہ بہت سے فائدے ہیں، فار ایگزامپل اے آئی ہے، ہر فیلڈ میں آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے، بٹ وہیں پہ جو ہے اس چیز کو غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اکاؤنٹس ہیں خاص کر کے بلوچستان کی خواتین کے نام سے بنائے جا رہے ہیں، اور ہمیں سب کو پتہ ہے پیچھے سے کون آپریٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے بس نام کچھ اور آگے بلوچ اس طرح سے اکاؤنٹس کو وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا تاثر ہے، یہ عوام کو کیوں، اس نوجوانوں کو ملک سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ملک میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ پاکستان میں بہت سے وسائل، جیسے آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے بزنس وومن بھی ہیں، پالیٹکس میں بھی ہیں، تو سب کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا بالکل، پیغام ہے ان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان نے اپنے سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو قانوناً اور پولیٹیکلی اور سارے اختیارات دیے ہوئے ہیں، صرف ان کو پوزیٹیو کرنا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اقدامات اٹھانا اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اگر غلط یوز ہو رہے، اس کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے، سوشل میڈیا سیلز بنائے گئے ہیں، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا۔ حالانکہ کافی بڑے لیول پہ ہے۔ دیکھیے پہلے حکومت نے سوشل میڈیا کی روک تھام کے اقدامات نہیں کیے تھے، سوشل میڈیا کمپلینٹ سیلز نہیں بنائی گئی تھی، سوشل میڈیا سیلز نہیں بنائے گئے تھے۔ اب تو حکومت نے 2025 میں یہ اقدامات کر لیے، تو ہوپ فلی کہ یہ 1-2 سالوں میں یہ چیزیں کنورٹ ہو جائے گی پوزیٹیوٹی میں۔ اور آپ کا خواتین کے لیے کوئی پیغام میرا خواتین کو جو یہ ڈر پیغام جاتی ہے ہیں کہتے ٹھیک کہ ہے چھوڑ دو؟ ڈرنا نہیں ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، حق اور باطل میں جو آپ کو حق لگے اسی کا ساتھ دینا ہے، چاہے پھر مشکلیں کتنی ہی کیوں نہ آئے۔ تھینک یو ویری مچ مس ہنا گل ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ تھینک یو۔ ناظرین، بلوچستان کی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بلوچستان پالس۔